حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام قابل صد احترام میرے نوجوان ساتھیوں، میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا جو ذکر ہے جس قدر زیادہ ہو اس قدر لطف زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ سیرت طیبہ کے مقدس عنوان پر نئے انداز میں گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص دنیا میں حضور علیہ السلام کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اپنے انداز میں بیان کروں گا، میں پیغمبر کی شان بیان کروں گا، میں پیغمبر کے اتوار کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے اخلاق کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے حسن کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں پیغمبر کے محاسن کا نقشہ کھینچوں گا، میں پیغمبر کے جمال کی کہانی سناؤں گا، میں پیغمبر کے کمالات کا احاطہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے جتنے کمالات ہیں، پیغمبر کے جتنے محاسن ہیں، پیغمبر کی جتنی عظمتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی رفتیں ہیں، پیغمبر کی جتنی بلندیاں ہیں، پیغمبر کی جتنی خوبیاں ہیں، ان مقدس صفحات تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں عربی اور اردو کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا، یعنی کوئی ایسا لفظ پیدا نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو، بلکہ الفاظ پیچھے رہ گئے، معنی پیچھے رہ گئے، کمالات پیچھے رہ گئے، محاورے پیچھے رہ گئے، لغات پیچھے رہ گئیں، بلاغتیں پیچھے رہ گئیں، فصاحتیں پیچھے رہ گئیں، اور میرا پیغمبر آگے چلا آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے، اور کوئی شاعر، کوئی فقیہ، کوئی مفکر، کوئی مدقق اور کوئی محقق اور کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی لبیب، کوئی محدث میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو نبی علیہ السلام کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے۔ خدا سے بہتر کوئی نبی علیہ السلام کی شان نہیں سنا سکتا۔ اور میرے بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ، نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو پھر اماں نے فرمایا کہ قرآن کو کھولو، قرآن کے ہر ورق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر۔ تو قرآن نے ایک لفظ کہا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیرے پیغام کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیرے رواج کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیری ذات کو اونچا کر دیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تیری صفات کو اونچا کر دیا ہے۔ صرف تیرے ذکر کو ہی نہیں بلکہ جو تیرے ساتھ ملا اس کو بھی اونچا کر دیا۔ یہ تصور غلط ہے کہ ایک آدمی کہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، عمر کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، عثمان کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، علی کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، معاویہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، عائشہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، حفصہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ام
حبیبہ کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، زینب کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ام کلثوم کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، ام رقیہ کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی وجہ سے ہر شے میں عظمت اور ہر شے میں کمال آ گیا ہے۔ اور میرے بھائیو، جو کپڑا مدینے کا ہو تم اس کو تو مانتے ہو، اس سے تو پیار کرتے ہو، جو پانی مدینے کا ہو اس کو مانتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، جو کھجور مدینے سے آئے اس سے پیار کرتے ہو۔ یہ مٹی مدینے کی ہے، اوے ایک مٹی کی تو عزت محمد رسول اللہ کی وجہ سے کرتا ہے، اسی محمد رسول اللہ کی وجہ سے صدیق اکبر کی عزت نہیں کرتے ہو۔ مٹی میں عظمت آ گئی، پتھر میں عظمت آ گئی، پانی میں عظمت آ گئی، کپڑے میں عظمت آ گئی، کھجوروں میں عظمت آ گئی، اور جو 1400 سال سے پیغمبر کے پہلو میں سویا ہوا ہے اس میں کوئی عظمت نہیں آئی۔ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ کھجور مدینے کی ہے، چاہے وہ سما سٹا سے لایا ہو، دوسرا کہتا ہے یہ پانی مدینے کا ہے، چاہے وہ کراچی سے لے کر آیا ہو، تیسرا کہتا ہے کہ جناب یہ مٹی مدینے کی ہے، چاہے وہ لاہور سے لے کر آیا ہو، ایک چوتھا آدمی کہتا ہے یہ تسبیح مدینے کی ہے، چاہے وہ زفروال سے لے کر آیا ہو، اور ایک آدمی کہتا ہے جناب یہ تیرے لیے گری لایا ہوں، یہ مدینے کی گری ہے، چاہے وہ اور شکر گھر سے لے کر آیا ہو، تو مدینے کا نام لے کر مٹی کو چومتا ہے، تو مدینے کا نام لے کر تسبیح کو چومتا ہے، تو مدینے کا نام لے کر گری کو چومتا ہے، تو مدینے کا نام لے کر کپڑے کو چومتا ہے، کپڑے میں اثر مانتا ہے، کھجور میں اثر مانتا ہے، مٹی میں اثر مانتا ہے، تسبیح میں اثر مانتا ہے، پانی میں اثر مانتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے چائے کی پتی کو پانی میں ڈالتا ہے، پانی ابل رہا ہے، ایک لمحہ میں پانی کا اثر بدل گیا، پانی کا رنگ بدل گیا۔ تو چائے کی پتی میں اگر اثر مانتا ہے تو محمد رسول اللہ میں اثر کیوں نہیں مانتا؟ 1400 سال ہو گئے، حضور دنیا سے چلے گئے، اور میرے بھائیوں آپ کو ماننا پڑے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پتھر میں کمال آ سکتا ہے تو صدیق اکیلا صدیق ہوتا تو تو جو مرضی کہتا، فاروق اکیلا فاروق ہوتا تو جو مرضی کہتا، عثمان اکیلا عثمان ہوتا تو جو مرضی کہتا، علی اکیلا علی ہوتا تو جو مرضی کہتا، معاویہ اکیلا معاویہ ہوتا تو جو مرضی کہتا، بلال اکیلا بلال ہوتا تو جو مرضی کہتا۔ لیکن ابو بکر کی نسبت یا محمد سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عمر کی نسبت یا محمد سے ہو گئی تو حکم بدلنا پڑے گا، عثمان کی نسبت جب حضور سے ہوگی تو حکم بدلنا پڑے گا، علی کی نسبت جب حضور سے ہوگی تو حکم بدلنا پڑے گا، معاویہ کی نسبت جب حضور سے ہوگی تو حکم بدلنا پڑے گا۔ اسی طرح آج بلال کی نسبت جب حضور سے ہوگی تو حکم بدلنا پڑے گا، جہاں میرا نبی ہوگا